TCN براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین۔ ناظرین، کشمیر کا تنازع ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ رکھتا ہے جس میں سرحدوں، جنگ بندی اور سیاسی مفادات کے بامی گتھم گتھا ہیں۔ اس تنازع کی سب سے نمایاں خصوصیت LOC یعنی لائن آف کنٹرول ہے، جو نہ صرف جغرافیائی طور پر بلکہ سیاسی اور فوجی سطح پر بھی ایک حساس اور متنازع لکیر ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ سرحد دونوں ممالک کے درمیان مسلسل کشیدگی کا باعث بنتی رہی ہے اور اس پر ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں۔ تاہم اس صورتحال کے باوجود کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ LOC کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحد میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جائے، حالانکہ یہ خیال ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات اور حکمت عملیوں پر بات کی گئی ہے، جن کا مقصد کشیدگی کو کم کرنا اور امن کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ کشمیر کے دو حصے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان بٹے ہوئے ہیں۔ ان کو الگ کرنے والی لکیر کو لائن آف کنٹرول یا LOC کہا جاتا ہے۔ اس لکیر کے ساتھ رہنا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ امن اور جنگ کے درمیان جی رہا ہو۔ ناظرین، پہلگام میں ہونے والے حملے کے بعد جو حالات بنے ہیں اس نے انڈیا اور پاکستان کو ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ LOC کے دونوں طرف گولے برسنے لگے، بہت سے گھر مٹی کا ڈھیر بن گئے اور جو لوگ ان گھروں میں رہتے تھے وہ اب صرف اعداد و شمار بن کے رہ گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق انڈیا کی طرف کم از کم 16 لوگ مارے گئے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمارے 40 شہری اس حملے میں ہلاک ہوئے، لیکن یہ بات ابھی واضح نہیں ہو سکی کہ ان میں سے کتنے لوگ براہ راست گولہ باری کی وجہ سے مارے گئے۔ کینیڈا میں رہنے والی ایک پاکستانی مصنفہ انم ذکریہ نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ LOC کے آس پاس رہنے والے لوگ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کا سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں اس کا خمیازہ بے قصور خاندانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انم ذکریہ نے کہا کہ جب بھی فائرنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بنکروں میں چھپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے مویشی مارے جاتے ہیں، مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے اور گھروں، ہسپتالوں اور اسکول جیسے ضروری اداروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر کتاب لکھنے والی انم ذکریہ نے کہا تھا کہ جن حالات اور اتار چڑھاؤ سے یہ لوگ گزرے ہیں اس کا ان کی روزمرہ زندگی پر بہت گہرا اور سنگین اثر پڑتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد تقریباً 2400 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ LOC یعنی لائن آف کنٹرول کا آغاز 1949 میں پہلی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد ایک سیز فائر لائن کے طور پر ہوا تھا۔ پھر 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد اس کا نام بدل کر لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا۔ کشمیر پر انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی مکمل ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ممالک اس کے کچھ حصوں پر ہی قابض ہیں۔ LOC جو ان علاقوں سے گزرتی ہے دنیا کی سب سے زیادہ فوجی نگرانی والی سرحدوں میں شمار ہوتی ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں تنازع کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ جنگ بندی صرف اگلی کسی جھڑپ یا اشتعال انگیزی تک ہی قائم رہتی ہے۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں خارجہ پالیسی کے ماہر ہیپی مون جیکب کہتے ہیں کہ LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں صرف فائرنگ تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ بڑے پیمانے پر زمین پر قبضے یا سرجیکل سٹرائک جیسے اقدامات تک بھی جا سکتی ہیں۔ زمین پر قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہاڑی چوٹیوں، چوکیاں یا بفر زون جیسے اہم علاقوں پر زبردستی کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ LOC ایک ایسی سرحد ہے جو خون کی لکیر سے کھینچی گئی ہے، جیسے کہ انم ذکریہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسی لکیر ہے جو انڈیا اور پاکستان نے خود کھینچی اور کشمیریوں کی رائے اور مرضی کے بغیر اسے فوجی موجودگی اور ہتھیاروں سے مضبوط کیا گیا۔ جنگ کے وقت بننے والی سرحدیں صرف جنوبی ایشیا کا مسئلہ نہیں، دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ انڈیا کی کریئر یونیورسٹی میں بین الاقوامی اور تقابلی سیاست کے پروفیسر اور کشمیر اینڈ دی کراس روڈز انسائیڈ اے 21st سینچری کانفلکٹ کے مصنف سومنترا بوس کہتے ہیں کہ ایسی ہی ایک مشہور سرحد گرین لائن ہے جو 1949 کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل اور مغربی کنارے کے درمیان قائم کی گئی تھی اور آج بھی عام طور پر تسلیم شدہ
सरहद समझी जाती है। इसलिए ये हैरान कुन बात नहीं कि जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे जौहरी हथियार रखने वाले पड़ोसी ममालिक के दरमियान 2021 में जंग बंदी हुई तो उसके बाद एलओसी पर जो थोड़ा बहुत सुकून आया था वो भी हालिया तनाज़े के बाद आसानी से खत्म हो गया। कार्नेगी इंडिया से वाबस्ता सूर्या विलियप्पन कृष्णा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर इस वक्त जो कशीदगी है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ये निस्बतन पुरअमन 4 साल के बाद देखने को मिली है। 2003 की जंगबंदी से पहले हालात खासे कशीदा थे। इंडिया ने सिर्फ 2001 में 4134 जबकि 2002 में 5767 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की। फिर 2003 में एक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान हुआ जिसके बाद 2004 से 2007 के दरमियान खिलाफ वर्जियां तकरीबन न होने के बराबर रहीं। लेकिन 2008 में कशीदगी ने दोबारा सर उठाया और 2013 तक ये हालात तेजी से बिगड़ते गए। नाज़रीन, 2013 से लेकर 2021 के शुरू तक एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुसलसल शदीद नोयत के तनाज़ात देखने में आए। फरवरी 2021 में इंडिया और पाकिस्तान ने दोबारा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया जिसके बाद मार्च 2025 तक जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में वाज़ेह और मुसलसल कमी देखने को मिली। सूर्या विलियप्पन कृष्णा कहते हैं कि जब सरहद पार से शदीद फायरिंग होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। हमने देखा है कि ऐसे हालात में हजारों लोग महीनों के लिए बेघर हो जाते हैं। सिर्फ सितंबर 2016 के आखिर से लेकर दिसंबर के शुरू तक जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और सरहद पार से फायरिंग की वजह से 27,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे। अच्छा, पहलगाम हमले के बाद हालात उस वक्त ज्यादा खराब हो गए जब इंडिया ने दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक अहम मुआहदा यानी सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला मुआहदा से अलग होने की धमकियां दी, वही मुआहदा जिसके तहत एलओसी को बाज़ाब्ता हैसियत मिली थी। सूर्या विलियप्पन कृष्णा कहते हैं कि ये इसलिए अहम है क्योंकि शिमला मुआहदा एलओसी की मौजूदा बुनियाद है। दोनों मुल्कों ने चाहे उनके सियासी इख्तलाफात कितने ही शदीद क्यों ना हो इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वो इसे यकतरफा तौर पर तब्दील नहीं करेंगे। हैप्पी मून जैकब का कहना है कि कुछ अजीब वजूहात की वजह से एलओसी पर होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का वाज़े इशारा होती हैं, उन पर होने वाले सियासी मुबाहिसों और गुफ्तो शनीद से अक्सर गायब रहती हैं। हैप्पी मून जैकब ने अपनी किताब लाइन ऑफ फायर, सीज फायर की वॉयलेशन एंड इंडिया पाकिस्तान डायनामिक में लिखा है कि ये खुद हैरान कुन बात है कि दो जौहरी हथियार रखने वाले मुल्कों की तरफ से 105 mm मार्टर, 130 और 155 mm आर्टिलरी गन्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे भारी और खतरनाक हथियारों का बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाता है जिसके नतीजे में आम शहरियों और फौजियों की जानें जाती हैं। फिर भी ये सब आलमी तहकीक और पॉलिसी साजों की वजह से बाहर रह जाता है। उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दो बड़े मुहर्रिकात की निशानदही की है। पहला ये कि पाकिस्तान अक्सर इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में मौजूद अक्सरियत पसंदों की दरअंदाजी को आसान बनाने के लिए कोर फायर का सहारा लेता है, जहां 3 दिहाइयों से इंडियन हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह तहरीर जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का इल्जाम है कि इंडिया बिलाश्तियाल शहरी आबादी वाले इलाकों पर फायरिंग करता है। जैकब का कहना है कि सरहद पर होने वाली ये खिलाफ वर्जियां आमतौर पर किसी आला सतह की सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये ज्यादातर मकामी फौजी कमांडर्स के फैसलों या जमीनी सतह पर होने वाले इकदामात का नतीजा होती है। हैप्पी मून जैकब का कहना है कि दुश्मनी अक्सर फील्ड कमांडरों की तरफ से शुरू की जाती है, बाज़ औक़ात मरकजी हुकाम की मंजूरी के साथ, लेकिन ज्यादातर औक़ात बगैर किसी आला सतही इजाजत के। वो इस ख्याल को भी चैलेंज करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदार है। इनके मुताबिक दोनों ममालिक की सरहदी अफवाज को दी गई खुद मुख्तारी और मुकामी अस्करी जरूरियात का एक पेचीदा मुरक्कब ये सब पैदा करता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि तकरीबन 2 दिहाइयां कबल तर्क किए गए इस ख्याल पर दोबारा गौर किया जाए कि एलओसी को बाज़ाब्ता और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद में तब्दील किया जाए। ताहम कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ये हल कभी भी हकीकत पसंदाना नहीं था और ना ही अब है। समंत्रा बोस कहती हैं कि ये ख्याल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले अमल है क्योंकि इसका कोई इख्तिताम नहीं है। कई दिहाइयों से इंडिया के नक्शों में जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है।
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے LOC کو بین الاقوامی سرحد کا حصہ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تنازع کشمیر کو انڈیا کی شرائط پر حل کیا جائے، جو کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں ہر پاکستانی حکومت اور رہنما، چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی، نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ پروفیسر بوس نے 2003 میں اپنی کتاب کشمیر روٹس آف کنفلکٹس پاتھ از ٹو پیس میں لکھا تھا کہ کشمیر کے تصفیے کے لیے ضروری ہے کہ LOC کو خاردار تاروں، بنکروں، خنقوں اور دشمن فوجیوں کے آہنی پردے سے بدل کر ایک لینن کے پردے میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں LOC کی تبدیلی کو ایک اہم ستون کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ سن 2004 سے 2007 کے درمیان LOC کو عارضی سرحد میں تبدیل کرنا کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کے امن عمل کا مرکز تھا۔ آج سرحد پر رہنے والوں کے لیے تشدد اور بے یقینی کا گھن چکر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آگے کیا ہوگا۔ حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک ہوٹل کے ایک ملازم نے BBC اردو کو بتایا کہ آج رات کوئی بھی لائن آف کنٹرول کے سامنے سونا نہیں چاہتا۔ یہ ایک خاموش یاد دہانی تھی کہ جب آپ کی کھڑکی میدان جنگ میں کھلتی ہے تو امن کتنا نازک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان LOC پر کبھی بڑھتی یا کبھی کم ہوتی کشیدگیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔